اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم زدنا ایمانا وفقہا ویقینا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایٹیکیٹس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت 164 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کو ان کو بحیثیت رسول بنا کر بھیجے جانے کو ایمان والوں پر احسان قرار دیا. اور احسان کس اعتبار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کی گئی وحی کے ذریعے سے ہم انسانوں کو ایک ہیومن ماڈل عطا فرمایا اور ہم انسانوں کو وہ تعلیمات دیں جو اس سے پہلے انسان نہیں جانتے تھے. اور رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک خوبصورت دین عطا فرمایا ہے. اور دین کی خوبصورتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دین ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی بالکل پریکٹیکل اور ریلیونٹ ہے. نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، بلکہ ہمیں ہماری دنیا کی زندگی کے حوالے سے کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، ان میں سے ایک ایک ایسپیکٹ کے اعتبار سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی ہیں. اور خاص طور پر وہ ٹائم لیس پرنسپلس
وہ یونیورسل پرنسپلز جو انسانی تعلقات کے حوالے سے، ہیومن کیریکٹر کے حوالے سے، اچھی عادات کے حوالے سے بہت اہم ہیں، اور ان کے فائدے انسان کو خود بھی حاصل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ بھی سکھائے ہیں، اور جس سے ہم انسانوں کے جو ایک مہذب بیہیویئرز ہیں وہ متعین ہوتے ہیں، جن کو ہم ادب آداب یا ایٹیکیٹس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگتے ہیں، یعنی ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس، ملنا جلنا، معاشرت، معاملے، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا ان کی سنت یا ان کی ہدایت کے مطابق جب ہوتے ہیں تو ہمارا پورا لائف سٹائل ہی عبادت بن جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا لائف سٹائل بنا لینا دراصل دنیا اور آخرت میں سکسیس کی ہے۔ اور اس کا فائدہ انسان کو خود اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا اپنے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی کمپیشنیٹ ہونا ہے۔ اور خاص طور پر کھانے پینے کے حوالے سے ہم بحیثیت قوم کھانے پینے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کھانے پینے کو درست اہمیت دیتے ہیں، اور کیا پھر اس اہمیت کے نتیجے میں ہم درست طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یا نہیں، یعنی فوڈ چوائسز کے حوالے سے ہمارا جو انتخاب ہے یا چوائسز ہیں وہ درست ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے کھانا، صرف کھانا ہی نہیں بلکہ کس طرح سے کھانا ہے اور کب کب کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے، یہ سارے سوالات بھی بہت اہم ہیں اور ان کو بھی متعین کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ان ساری چیزوں کا تعین کرتے ہیں تو پھر ہم دنیا میں بھی فزیکلی ہیلدی بھی رہتے ہیں، اور اسپریچول ہیلتھ یا اسپریچول ویل بینگ کا بھی ذریعہ بنتا ہے ہمارا یہ فزیکل کھانا۔ تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم سب اسی بنا پر درود بھیجتے ہیں کہ ان کا ساری انسانیت کے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، اور کلاس کا آغاز بھی ہم نے درود کے ساتھ کیا۔ آئی ہوپ آپ سب نے درود پڑھ لیا ہوگا، اور ہماری یہ کلاس جو ہے خاص طور پر صحیح بخاری کا چیپٹر ہے کتاب الاطعمہ اور کتاب الاشربہ، یعنی بک آف فوڈ اور بک آف ڈرنکس، اس کے اوپر بیسڈ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات جن کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے کتاب الاطعمہ کے ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ لاسٹ ویک جہاں پر ہم نے بات فنش کی تھی، کلاس میں بات فنش کی تھی، وہاں پر ہم ٹائٹل پڑھ رہے تھے باب ما یقول اذا فرغ من طعامہ، جو کہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج یہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ ٹائٹل ہے باب کا کہ کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 5458، اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ثور عن خالد بن معدان عن ابی امامۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدتہ قال الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ حضرت ابو امامہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا، اور دسترخوان سے مراد کھانا بھی، جو لیفٹ اوور کھانا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، برتن بھی ہو سکتے ہیں، اور جو دسترخوان ہوتا ہے، جو سپریڈ ہوتا ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو یعنی جب کھانا کھانے کے بعد اس کو وائنڈ اپ کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان فرماتے، اور وہ تعریف کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور اس میں برکت ڈالی گئی ہے، یعنی ایسی تعریف جو کہ مبارک ہے۔ نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا کہ مزید کی ضرورت نہ رہے، اور نہ اسے ودا کیا گیا، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے، اے ہمارے رب۔ یعنی ایسا شکر نہیں کہ ایک بار کہنے سے کافی ہو جائے اور ہمیں کھانے کی دوبارہ بھی ضرورت پڑے گی، اور اسی طریقے سے ہم یہ آخری کھانا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہماری نیڈ بنائی ہے یہ، تو اس کے بعد بھی ہم کھانا کھائیں گے، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی تعریف
بہت زیادہ تعریف کہ آپ کے سوا جو ہے وہ کسی نے ہمیں یہ نعمتیں نہیں دیں، تو یہ جو ہے جو ہم نے ابھی استعمال کی ہے یہ نعمت، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور یہ نہ ہی آخری دفعہ ہیں اور نہ ہی ہم اللہ کے فضل سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اگلی حدیث ہمیں ملتی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی دعائیں بھی ہم دیکھیں گے۔ حدثنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا فرغ من طعامه، حضرت ابو امامہ ہی رپورٹ کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے یا جب اپنا دسترخوان اٹھاتے، وقال مرتن، تو یہ دعا پڑھتے، وقال مرتن اذا رفع میعدتہ، جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو پھر یہ دعا پڑھتے، کیا؟ قال الحمد للہ الذی کفانا واروانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کافی کھلایا اور سیراب کیا، غیر مکفی ولا مکفور، نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا کہ مزید کی ضرورت نہ رہے، اور نہ ہم اس نعمت کے منکر ہیں۔ وقال مرتن، اور ایک مرتبہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لک الحمد ربنا غیر مکفی، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے تعریف ہے، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا کہ مزید کی ضرورت نہ رہے، ولا مودع، اور نہ ہی اسے ودا کیا گیا، ولا مستغنن ربنا، اور اے ہمارے رب نہ ہمیں اس سے بے نیازی ہو، یعنی جو کہ پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سے ہی ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو بیسیکلی یہ معلوم ہو رہا ہے ہمیں اس حدیث سے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا کھانے کے آداب میں سے ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ صرف الحمدللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور دعائیں ملتی ہیں جو کہ احادیث کی دوسری کتابوں کے اندر درج ہیں۔ مثلا سنن نبی داؤد کی رپورٹ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد فرماتے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلائیے، رائٹ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا جاتا تو بسم اللہ پڑھتے تھے، یعنی بگننگ میں بسم اللہ، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو دعا بھی پڑھتے۔ ایک اور دعا جو ہمیں مسند احمد میں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فرماتے، اللہم اطعمت و اسقیت، اے اللہ آپ ہی نے کھلایا، آپ ہی نے پلایا، وَأَغْنَيْتَ، اور آپ ہی نے غنی کیا، وَأَقْنَيْتَ، اور آپ ہی نے مالدار کیا، وَهَدَيْتَ، اور آپ ہی نے ہدایت دی، وَأَحْيَيْتَ، اور آپ ہی نے زندگی عطا فرمائی، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ، جو کچھ بھی آپ نے عطا فرمایا اس پر آپ کا شکر ہے۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان احسانات کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیے ہیں۔ تو کھانا کھا کر جو سیٹسفیکشن ملتی ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے دل بھر جاتا ہے، رائٹ۔ اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جب انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کے سارے احسانات کو یاد کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب خوب حمد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا میں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، اور یہ بھی سنن نبی داؤد کی رپورٹ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا، اسے خوشگوار بنایا اور اس کے باہر نکلنے کا نظام بھی بنا دیا۔ یعنی ہم تو کھانا صرف منہ میں ڈال کے اور فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کھانا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے کہ کس طریقے سے وہ کھانا
ٹوٹ کر اور پھر نیوٹرینٹس میں تبدیل ہو کر میٹابلائز ہوتا ہے، ڈائجسٹ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے، ہماری باڈی کے لیے انرجی کا سورس بنتا ہے، اور کس طریقے سے ایک ایک نیوٹرین جو ہے وہ باڈی کے ڈفرینٹ حصوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ تو جو اور پھر جو فضول کے مادے ہوتے ہیں، جو فضول کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ باہر نکل جاتی ہیں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر۔ ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے، اور یہ اس دعا کے حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ اور زبردست بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ شکر ادا کر رہا ہے، بلکہ یہ دعا کرنے سے اس کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ملتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور میری کسی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے یہ عطا کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ریالٹی ہے، ہماری کوئی بھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کھانے کو اس طرح ایکوائر کر لیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، رائٹ؟ کیونکہ ہم تو زیادہ صرف گروسری سٹور سے لے کے آ کر اور پھر اس کو پکا کر اور کھا لیتے ہیں، لیکن اس کھانے کو اگانا، اس کھانے کے لیے موسموں کا انتظام کرنا، اس کھانے کو اگانے کے لیے اتنے سارے فیکٹرز کو ایک ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، پھر وہ کھانے کا اگنا، پھر انسانوں کو یہ عقل دینا کہ کس طریقے سے وہ فوڈ جو ہے وہ گروسری سٹورز تک پہنچے۔ ایک فوڈ سپلائی چین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائی اور اس کے حوالے سے انہوں نے ڈیولپ کی ہے، اور پھر وہاں سے ہم لے کر آتے ہیں۔ اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایون گروسری سٹور سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم جائیں گے، لے کے آئیں گے اور کھانا اپنا بنا لیں گے، لیکن بہت دفعہ وہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی ہے اور بہت دفعہ شارٹیج ہو جاتی ہے، رائٹ؟ اور بہت دفعہ آپ لے بھی آتے ہیں لیکن پھر وہ آپ کو پکانے کا یا اس کو استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، رائٹ؟ تو ہم تک جو کھانا پہنچا، جو کھانا ہم نے کھایا، بیسیکلی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انتظام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اللہ ہی نے کھلایا، رائٹ؟ اور یہ ریئلائزیشن جب انسان کو ہوتی ہے اور جب وہ یہ دعا کرتے ہیں تو پھر گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والی دعا ہے یہ۔ تو کتنے مزے ہیں نا، دیکھیے کہ کھانا بھی کھا لیا اور گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اسی طرح ہمیں ایک تابعی کی دعا ملتی ہے، یعنی صحابہ کرام اور تابعین کی بھی ہمیں دعائیں ملتی ہیں۔ مثلاً ایک صحابی نے کہا الحمدللہ اشبعنا من الخبز، یعنی اللہ کی تعریف کہ جس نے ہمیں روٹی کے ساتھ سیٹسفائی کیا۔ اور ایک تابعی کی دعا ملتی ہے جو کہ موطا امام مالک میں رپورٹڈ ہے، اور وہ دعا ہے الحمدللہ الذی ہدانا واطعمنا وسقانا ونعمنا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہم الفتنا نعمتک بکل شر، اے اللہ آپ کی نعمت اس وقت آئی جب ہم شر میں پھنسے ہوئے تھے۔ وَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، ہم نے اس نعمت کی وجہ سے ہر طرح کی خیر کے ساتھ صبح اور شام کی۔ نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا، ہم آپ سے اس کے مکمل ہونے اور اس پر شکر ادا کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، آپ کی خیر کے سوا کوئی خیر نہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ الصالحین و رب العالمین، صالحین کے معبود، سارے جہانوں کے رب۔ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ جو رزق آپ نے ہمیں دیا ہمارے لیے اس میں برکت رکھ دیجئے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ آپ دیکھیے کتنی لمبی دعا ہے نا یہ، اور اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں بھی اپنی شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یعنی کھانے کے بعد شکرانے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے الفاظ میں بھی
جو ہے شکر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو اوور آل جو لیسن ہم ان دعاؤں سے جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی اور جو یہ احادیث 2 احادیث ہمارے سامنے ہیں، اس سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم بھی آیا ہے کہ کھاؤ پیو، لیکن اس کے بعد کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی دراصل عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اور شکر بیسیکلی کیا ہے؟ اکنالجمنٹ ہے، جس میں آپ اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں ریئلائزیشن کے ساتھ کہ یہ سب کچھ جو کھلایا پلایا یہ دراصل اللہ ہی نے اپنی قدرت کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ ہمیں کھلایا، تو اس بات پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگلا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے باب الاکلی مع الخادم، خادم کے ساتھ کھانا۔ اب خادم چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، آج کل تو خادم نہیں ہوتے، لائک سلیوز نہیں ہوتے، سرونٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سرونٹس ہوں یا پھر اس زمانے میں سلیوز تھے، یا سلیوز ہوں یعنی غلام ہو یا پھر خادم ہوں۔ اور خادم کے ساتھ کھانا کھانا جو ہے یہ بیسیکلی انسان کی انکساری یا ہیوملٹی کا اظہار ہوتا ہے، اور مومن کی ایک خاص صفت ہے ہیوملٹی، ٹھیک ہے؟ حدیث کا نمبر ہے 5460۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن محمد هو ابن زیاد قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیریٹ کر رہے تھے، کیا کہ قالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه وليحره وعلاجه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کسی کے پاس اس کا خادم کھانا پکا کر لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتا تو 1 یا 2 لقمے اسے دے دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت گرمی اور مشقت برداشت کی ہے، رائٹ؟ تو خادم یا سرونٹ جب کھانا سرو کر رہا ہو، جب وہ کھانا لایا آپ کے پاس آپ کو سرو کر رہا ہے وہ، تو چونکہ اس نے پکایا ہے، اس نے وہاں کی کچن کی ہیٹ برداشت کی ہے، اس نے مشقت اٹھائی ہے، تو اب مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے ہمارے لیے تکلیف اٹھائی ہے اس کو اکنالج کیا جائے۔ تو اگر اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کو 1 یا 2 لقمے ضرور کھلا دیے جائیں، رائٹ؟ یعنی کچھ نہ کچھ جو آپ کی ڈش ہے یا آپ کی جو آپ کو سرو ہو رہا ہے اس میں سے کھلا دیے جائے۔ اب 1-2 لقموں سے تو اس کا کچھ نہیں بنے گا، لیکن جو فیلنگز وہ لے کر لوٹے گا وہ بہت بہت بہتر فیلنگز ہوں گی نا۔ تو اس کو وہ چیز بھی دی جا سکتی ہے جو اس نے پکائی ہے، اور وہ چیز بھی دی جا سکتی ہے جو اس نے نہ بھی پکائی ہو۔ اور اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں ایک بہت کمپیشن کا معاملہ ہے، یعنی سرونٹ آیا ہے، ذرا امیجن کریں سرونٹ آیا ہے ٹیبل پہ سرو کر رہا ہے وہ، اور جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب سرونٹس جو ہیں میڈ جو ہیں وہ ٹیبل پہ کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں یا سرو کر رہے ہوتے ہیں یا ڈش لا کے رکھتے ہیں تو عام طور پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا تم نے یہ اس طرح کیوں نہیں کیا، یا وہ نہیں لائی تم، یا یہ دیکھو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح لے کر آنا، یعنی ہم کچھ نہ کچھ ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جب وہ کھانا سرو کر رہا ہے اور آپ اس میں سے ہی اس کو اٹھا کر یا اس کے لیے کچھ نکال کر اس کو دے رہی ہیں تو پھر وہ یہ والی باتیں نہیں ہوں گی پھر کہ بھئی تم نے یہ نہیں کیا اور تم نے وہ نہیں کیا، کیونکہ جنرلی ہوتا یہی ہے کہ سارا وقت جو ہے وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ سرونٹس کو یہ تم نے یہ نہیں کیا اور تم نے وہ کر لیا اور تم یہ کیوں نہیں لائے اور یہ نہیں ہے اسی، تو اس کی روک تھام بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سرونٹس ہوتے ہیں یا جن کو ہم نے ہائر کیا ہوتا ہے یا جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک بہت خوبصورت بات جو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو انہیں بھی کھلا دیں یا پھر اپنے سے پہلے کھلا دیں، رائٹ؟
یعنی آف کورس سرونٹ نے پکایا ہے، اس کو بھوک بھی لگ رہی ہوگی اب، اور ابھی جو آپ ہیں ابھی آپ کو کھانا لگنے میں، سرو ہونے میں، سب کو جمع ہونے میں ابھی ٹائم ہے، رائٹ؟ ابھی آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں، اسی ٹائم ہے، تو بیسیکلی اس کو بھی ہاتھ کے ہاتھ ہی اگر دے دیا جائے کہ وہ بیٹھ کے کھا لے، اور اگر آپ کو ٹائم لگ رہا ہے تو وہ پہلے کھا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں اس کے اندر پہلے فیملی کھانا کھاتی ہے اور پھر اس کے بعد سرونٹس کھاتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو کمپیشنیٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے اپنے سرونٹس کو کھلاتے ہیں، جب سرونٹس سارے کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر گھر والوں کے لیے کھانا لگتا ہے، رائٹ؟ تو یہ بیسیکلی نہ صرف انکساری بلکہ مروت کا پہلو بھی ہے اور کمپیشن کا اینگل بھی ہے۔ تو اس سنت کو ضرور اپنانا چاہیے کہ ہم اپنی میٹس کو، اپنے سرونٹس کو وہ کھانا بھی دیں جو وہ پکا رہے ہیں، رائٹ؟ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ فریش کھانا دیتے ہیں جو انہوں نے پکایا ہے، اگر آپ وہ دیتے ہیں ان کو، تو اس سے ان کا جو ایک کانفیڈنس یا خوشی ہوتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ اس طرح کی چیزیں ہم کیوں کریں؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں پڑھی ہیں اس سے پہلے، جیسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا، آخر میں شکر ادا کرنا، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سرونٹ کو کھلانا، یا فنگر لک کرنا، یا پھر جو ہے اگر پلیٹ میں ابھی فوڈ پارٹیکلز ہیں تو اس کو بھی اٹھا کر کھانا، اس کو بالکل کلین کرنا، یہ ساری چیزیں، یا جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا لینا، یا 2 لوگ ہوں تو 3 لوگوں کو سفائز کر جائے گا کھانا، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی ساری باتیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے آداب، یا ایسی ایسی باتیں جو ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ کلچرز کا، خاندانوں کی رکھ رکھاؤ کا، ان کی اقدار کا حصہ ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یا سنتیں جو ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم جو ہیں وہ صرف فزیکل بینگ ہی نہیں ہیں، ہم اسپرچول بینگز بھی ہیں، اور ہمارا کھانا پینا صرف فزیکل ہی نہیں ہے، ہمیں اسپرچول نرشمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو جو کھانا کھانے کا فزیکل پہلو ہے وہ تو مٹیریل جو چیز ہے نا، لائک فوڈ ہے جو اٹ سیلف، وہ اس سے ہمیں چیزیں انرجی ملے گی، لیکن یہ جو سرونٹ کو دے دینا، جو مہمان آئے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا لینا، فنگرز لک کرنا، یا دسترخوان بچھانا، یا جیسے کچھ لوگ جو تھے وہ پہلے کھانا کھانے سے پہلے اپنے کھانے میں سے جو نیڈی لوگ ہیں ان کے لیے نکلواتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ساری جو پریکٹسز ہیں بیسیکلی، یہ ساری پریکٹسز ہمارے لیے اس کھانے کو زیادہ فلفلنگ، زیادہ نیوٹریشس، زیادہ انرجی دینے والا، زیادہ برکت والا بنا دیتے ہیں۔ اور ابھی ہم کھانا کھا تو رہے ہیں، بہت اچھا کھا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اوورآل جو ہے خاندانوں، فیملیز ہوں، قوم ہوں، معاشرے کو دیکھ لیں، اس میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، لائک لوگ ہیلدی نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کھانا جو ہے وہ صرف اس کا فزیکلی ہم اس کو کھا رہے ہیں، لیکن اس کے جو اسپرچول اسپیکٹ ہے، اس کے جو آداب ہیں، اس کے اندر جو مروت اور کمپیشن کا پہلو ہے جو اس کھانے کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں، وہ ہم نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے ہم کھانے کا اسپرچول جو اسپیکٹ ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، یا کھانے کو جس طریقے سے جب وہ اسپرچول اسپیکٹس کے حوالے سے بھی ہم چیزوں کو کیٹر کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں ایٹیکیٹس، مینرز، یا اخلاق یا کردار، جیسے اب یہ اخلاق ہے بیسیکلی کہ خادم کو جب وہ سرو کر رہا ہے تو آپ نے اس کو دے دیا، تو یہ بیسیکلی آپ کا اچھا اخلاق اور کردار ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ یہ سب چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں ہمارے کھانے پینے کی ایکٹیویٹی میں، اور یہ ہمیں اسپرچولی نرش یا فلفل کرتی ہیں، رائٹ؟ تو ان تمام چیزوں کو آپ بالکل بھی معمولی نہ سمجھیے گا، بلکہ اپنے کھانوں کی جو نیوٹریٹو ویلیو ہے، یا اپنے کھانوں کا جو بینیفٹ ہے، اس کو انہینس کرنے کا ذریعہ سمجھیے گا۔ تو تھوڑا کھانا، سادہ کھانا، سمپل کھانا بھی آپ کو سفائز کر جائے گا، آپ کے لیے ہیلتھ کا باعث بنے گا۔ لیکن جب ہم یہ ادب آداب یا یہ کمپیشنیٹ نہیں ہوتے، ہم مروت نہیں رکھتے، اور ہم بس لیے دیے ہی رہتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے تو ہیں، لیکن ایون اس کا جو فزیکل بینیفٹ ہمیں ملنا چاہیے، ایون آپ ہیلدی سیلڈ بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی پھر نہیں ملتا۔
رائٹ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ ہاں سرونٹ نے اگر تکلیف اٹھائی ہے تو ہم نے اس کو سیلری تو دی ہے نا، اور ہم نے اچھی خاصی سیلری کے اوپر اس کو ہائر کیا ہوا ہے، تو فائن، اگر وہ اٹھا رہا ہے، مشقت کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ جی یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے اس کو سیلری دی ہے، لیکن ایک ہے ایک اخلاقی پہلو بھی ہوتا ہے ہر کام کا، رائٹ. اور وہ اخلاقی پہلو ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے ہر کام کے حوالے سے. اور ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بھی معاملہ کرتے وقت یقیناً اس میں آپ جو اس کے معاملے کی بیسک چیزیں ہوں گی، لائک سیلری دینا 30th کو یا لاسٹ ڈے پر، منتھ کے لاسٹ ڈے پر ہی سیلری دے دینا، پوری سیلری دینا، اوور لک کر جانا اگر چھٹیاں کیوں، یہ سب چیزیں چلیں گی. لیکن اس کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کھانا لے کر آیا ہے تو اب آپ نے اس کو بھی دے دیا ہے، یا آپ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اخلاق جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، یہ وہ اسپرچول اسپیکٹ ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور جب یہ ہم نگیٹ کر دیتے ہیں یا اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے بہت ساری برکت، بہت سارا بینیفٹ، بہت سارا فائدہ، بہت کچھ مس ہو جاتا ہے. اور آج کل کے گھرانوں میں ہم وہی چیز دیکھتے ہیں، رائٹ. تو انسانیت یا کمپیشن اور دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ آپ کے سرونٹس ہی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا میں نے، اور اس سے پہلے جو ہماری احادیث کی کلاسز تھیں کمپیشن، اس میں بھی میں نے آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ تھے، ہم اس بات کو بار بار ہم نے ریمائنڈ کیا ہے کہ کمپیشنیٹ ہونا دوسرے انسانوں کے ساتھ دراصل اپنے ساتھ کمپیشنیٹ ہونا ہے. اور یہ کمپیشن جو ہے یہ میڈیسن ہے، یہ وہ میڈیسن ہے جو کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جب ہم اسپرچول اویکننگ کی کلاس کریں گے تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اپنے ہر کام کو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو کس طرح اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمپیشن بڑھ جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. لیکن جب انسان شیطان کو اپنے اندر بہت زیادہ کام کرنے کا موقع دیتا ہے یا اپنے دل کی حکومت کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر دل تنگ ہونے لگتے ہیں. پھر انسان 2 اور 2 4 اور 1 اور 1 2 کرنے لگتا ہے، یعنی پھر وہ ایگزیکٹ حساب کتاب کرنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے سرونٹس کو تو تنخواہ دی ہوئی ہے، سیلریز ہم دیتے ہیں، تو پھر بس کافی ہے ان کے لیے، ان کی محنت کا ہم پھل دے رہے ہیں. تو پھر یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ تنگی جو ہے، یا سرونٹس کو اپنا بھائی نہ سمجھنا، یا ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا کہ ان کو بھی کھلا دیا جائے، سنت سمجھ کر ہی کھلا دیا جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کو شیطان نے رول کیا ہوا ہے. اور جب شیطان رول کرتا ہے کسی کے دل کو تو اس کا دل لازمی طور پر تنگ ہو جاتا ہے. تو دل کی تنگی کی علامت یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ جس پہ ڈیل ہوئی ہے اس سے بڑھ کر کرے، اور اگر اس سے بڑھ کر نہ کر سکتا ہے تو یہ تنگی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے دلوں کو وسیع کرنا سکھایا ہے، پریکٹسز کروائی ہیں جس کے تھرو ہم اپنے دلوں کو وسیع کر سکتے ہیں. دس از سم تھنگ ریئلی بیوٹیفل جو کہ ہمیں خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنانی ہے. اگر نہیں ہم اس کو پریکٹس کرتے، نہ صرف خود اپنانی ہے بلکہ ہمیں اس کو شیئر بھی کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شیئر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کو بتانا. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، فریش رکھے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو میری کوئی بات سنے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے. اللہ کرے ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں. اگلا جو باب ہے وہ ہے الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر. کھانا کھانے والا شکر گزار اس روزے دار کی طرح ہے جو صبر کرنے والا ہے. رائٹ. فی عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور ہم یہ حدیث پیچھے دیکھ چکے ہیں. یعنی ثواب میں ایک انسان جو کھانا کھا کر شکر ادا کر رہا ہے
اس کو جتنا ثواب ملے گا، کتنا ملے گا؟ اتنا ہی جتنا کوئی شخص روزہ رکھ کر صبر کر رہا ہے۔ اب روزہ رکھ کر صبر کر رہا ہے تو اس نے کھایا تو کچھ نہیں ہے، اس کو جو ثواب مل رہا ہے یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن جو کھا رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے اس کے تو بہت مزے ہو گئے نا، کہ وہ کھانا بھی کھا رہا ہے اور ثواب بھی ویسا والا لے رہا ہے، روزے والا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بیسیکلی کس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنا۔ اگلا جو باب ہے، باب الرجل یدعا الی طعام فیقول وہذا معی، کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے، کسی شخص کو انوائٹ کیا جائے لنچ یا ڈنر پر، اور وہ کہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کہیں انوائٹڈ ہیں لنچ یا ڈنر کے لیے، اور ابھی آپ نکل ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی گیسٹ آ گئے، اور گیسٹ آئے ہیں بہت دور سے یا دوسرے شہر سے، تو اب آپ نکلنے سے پہلے ہوسٹ کو کال کر کے معلوم کر لیں گے کہ آپ کے ساتھ اس طرح گیسٹ آ گئے تو کیا آپ ان کو بھی لا سکتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بات ہم یہ حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، رائٹ۔ وقال انس اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، وقال انس اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب تم کسی ایسے مسلمان کے گھر جاؤ جو غلط کاموں یا فضول باتوں کی وجہ سے بدنام نہیں، تو اس کا کھانا کھاؤ اور اس کا مشروب پیو۔ یعنی اگر کسی فیملی یا کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بری بات جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں ہے، تو اس کے گھر جا کر کھانا پینا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سمپلی اس کا مطلب یہ ہے کہ خام خواہ لوگوں کے بارے میں شک نہ کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی انکم حرام ہے، یا ان کا بزنس حرام ہے، یا یہ حلال جگہ سے میٹ نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو شک ہے تو آپ جائیں ہی نہ، لیکن اگر آپ چلے گئے ہیں تو وہاں جا کر کسی بھی شک کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ بد اخلاقی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ حلال کے ساتھ ساتھ کچھ حرام ارننگز بھی ہوں ان کی، یعنی مثلا ویسے تو بزنس ان کا حلال ہو، لیکن یا پھر ان کے پاس حلال ویلتھ ہو، لیکن کچھ سود کا لین دین بھی ہو، تو اس میں پھر دیکھا یہ جائے گا کہ جو وہ حلال کما رہے ہیں، ہمیں اگر انہوں نے انوائٹ کیا اور ہم ان کے گھر سے کچھ کھا پی رہے ہیں، تو جو ان کی حلال انکم ہے ہم اس میں سے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کھایا جا سکتا ہے۔ حدیث جو ہم پڑھیں گے یہ پہلے گزر چکی ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن ابی الاسود حدثنا ابو اسامہ حدثنا الاعمش حدثنا شقیق حدثنا ابو مسعود الانصاری قال، صحابی رسول ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کان رجل من الانصار یکنا ابا شعیب، انصار میں ایک شخص تھا جس کی کنیت تھی ابو شعیب، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، اور اس کا ایک غلام تھا جو کہ بچر تھا، گوشت فروش تھا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابو شعیب رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار یا فاقے کے آثار کا اندازہ لگایا۔ ان کو لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کہ آپ نے کئی وقتوں سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللَّحَّامِ، تو وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس آیا، فقالا، اور اس نے کہا، اصنع لی تعیمن یکفی خمسطن لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامس خمسطن۔ اس نے اپنے غلام کے پاس آ کے کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ہمراہ دعوت دینے والا ہوں۔ رائٹ، فصنع له تعیما ثم اتاه فدعاه، اس غلام نے کھانا تیار کر دیا، اس کے بعد ابو شعیب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔
فتبعہم رجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر چلنے لگے تو پھر ان کے ساتھ ایک شخص اور چلنے لگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا شعیب، اے ابو شعیب، ان رجلا تبعنا فان شئت اذنت له وان شئت ترکته، کہ یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کو اجازت دیں اور اگر آپ چاہیں تو اجازت نہ دیں. قال، ابو شعیب نے کہا، لا نہیں، بل اذنت له، میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں. تو اپنے ساتھ کوئی ایسے شخص کو کسی انویٹیشن پہ لے جانا جہاں پر وہ شخص انوائٹڈ نہ ہو، تو پھر اس کو میزبان کی اجازت سے آپ لے جا سکتے ہیں. بیسیکلی یہ بات ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. اگلا جو باب ہے وہ ہے باب اذا حضر العشاء فلا یجعل عن عشائه، جب رات کا کھانا حاضر ہو جائے تو پھر اس کو کھانے کو فنش کرنے کے لیے جلدی نہ کی جائے کہ بھئی نماز کا وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، عشاء کہتے ہیں ڈنر کو. ٹھیک ہے، تو اگر ڈنر سرو ہو جائے تو پھر اب اس کو جلدی جلدی نہ کھایا جائے کہ بھئی عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا یا عشاء کی نماز جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز میں جو اہم ترین رکن ہے وہ اطمینان کا ہے. رائٹ؟ تو اگر کھانا آپ چھوڑ کے جائیں گے، جلدی جلدی کھا کر جائیں گے، تو پھر ایک تو وہ آپ کے لیے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے صحیح نہیں ہے، اور پھر بچا کر بھی اگر جائیں گے تو پھر آپ کا دھیان جو ہے وہ کھانے میں ہی لگا رہے گا. حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب قال اخبرنی جعفر بن عمرو بن امیہ ان اباہ عمرو بن امیہ اخبرہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یحتز من کتف شاۃ فی یدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بکری کا شولڈر تھا اس کو چھری کے ساتھ اس کا گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے. دستی کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نائف سے کٹ کر کے کھا رہے تھے. فدعی الی الصلاۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے، اس دوران نماز کے لیے بلا لیا گیا. فَأَلْقَاهُ وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دستی اور وہ چھری جو تھی اس کو وہیں رکھ دیا جس سے آپ گوشت کاٹ رہے تھے. ثم قام فصلى ولم يتوضأ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. رائٹ؟ وضو کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں، سوائے کیمل میٹ اگر آپ نے کھایا ہے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، وہ چھوڑ کر اٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص کھانا چھوڑ کر نماز پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر مزید یہ کلیئر ہوگا. حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک سے رپورٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وضع العشاء، جب کھانا، رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے، کھانا سرو ہو جائے، ڈنر سرو ہو جائے، وَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، اور نماز بھی کھڑی ہو جائے، نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو، فَابْدَؤْا بِالْعَشَاءِ، تو پہلے کھانا کھاؤ. وعن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. ایک اور چین ہے کہ ایوب نافع سے، نافع ابن عمر سے، ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح رپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ڈنر سرو ہو گیا اور ادھر نماز بھی کھڑی ہو گئی. تو اگر ڈنر سرو ہو چکا ہے تو پھر اب کیا کیا جائے؟ پہلے کھانا کھا لیا جائے. اور جو اگلی حدیث ہے اس میں بھی چین ہے، وعن ایوب عن نافع عن ابن عمر انہ تعشى مرة وهو يسمع قراءة الامام. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رات کا کھانا کھایا
جبکہ وہ امام کی قرات سن رہے تھے، یعنی نماز کھڑی ہو گئی تھی اور آپ جو تھے ابن عمر وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی ڈنر اور عشاء کا وقت اکٹھا ہو جائے تو پھر جیسے ابن عمر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، نماز کھڑی ہو چکی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ روز کا روٹین نہیں ہے، یہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، وہ چھوڑ کر اٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور فرمایا گیا کہ جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے، نماز کھڑی ہو گئی ہے تو پھر اب کھانا کھاؤ پہلے۔ اگلی حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، جب نماز کھڑی کر دی جائے اور رات کا کھانا سامنے ہو تو پہلے عشائیہ تناول کرو، پہلے ڈنر کر لو۔ قال وہیب ویحیی بن سعید عن ہشام اذا وضع العشاء، وہیب یحییٰ بن سعید نے ہشام سے یہ الفاظ رپورٹ کیے ہیں کہ جب رات کا کھانا چن دیا جائے، یعنی جب وہ سرو کر دیا جائے۔ تو سمپلی رات کا کھانا اور رات کی نماز اگر اکٹھی ہو جائے تو پھر کھانا سرو ہو چکا ہے اور نماز بھی کھڑی ہو رہی ہے تو پھر کھانا کھا لیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن آف کورس یہ روز کا روٹین نہیں ہے، پھر اس طریقے سے اپنے ڈنر کو رکھا جائے گا کہ وہ نماز سے آپ پہلے کر لیں یا اگر بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں کر لیں۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ سرو کرتے کرتے اتنے میں اذان ہو گئی اور نماز کھڑی ہو گئی، تو پھر اس حوالے سے یہ بات کی گئی۔ اگلی حدیث ہے، اس کا اگلی جو ٹائٹل ہے وہ ہے قرآن مجید کی آیات، سورۃ الاحزاب کی آیات کے حوالے سے۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے اس فرمان کو انہوں نے ٹائٹل کیا امام بخاری نے، وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھ کر چلے جاؤ، یعنی کھانے کے بعد بہت دیر بیٹھ کر باتیں نہ کی جائیں، ٹھیک ہے۔ حدیث 5466 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يعقوب بن ابراہیم حدثني ابی عن صالح عن ابن شہاب ان انس قال، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انا اعلم الناس بالحجاب، میں حجاب کے متعلق لوگوں میں سب سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں، مجھے حجاب کے متعلق سب سے زیادہ معلومات ہیں، یعنی حجاب سے ریلیٹڈ جو آیات ریویل ہوئیں اس کے متعلق مجھے سب سے زیادہ نالج ہے۔ کانا ابی بن کعب یسألنی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب بنت جحش وکان تزوجها بالمدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جحش سے شادی کا موقع تھا، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِینَہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں کیا تھا۔ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن چڑھنے کے بعد لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، انوائٹ کیا۔ فَجَلَسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَمَا قَامَ الْقَوْمُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت بعد ما قام القوم، دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ تو اٹھ گئے تھے کھانا کھانے کے بعد، لیکن ابھی کچھ لوگ باقی تھے۔ حتیٰ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اپنے ولیمے کی دعوت دی ہے شادی کے بعد، اور لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے ہیں، کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے لیکن ابھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ تو حتیٰ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ومشا، اور چلنے لگے، ومشیت معہ، تو میں بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ میں کون ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ۔ حتیٰ بلغ باب حجرتی عائشہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے حجرے تک پہنچ گئے۔ ثم ظنا، پھر انہوں نے گمان کیا، انہیں خیال آئے کہ انہم خرجوا، کہ ہو سکتا ہے اب تک لوگ چلے گئے ہوں۔ فرجعت معہ، تو پھر لوٹے، وہیں سے واپس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا. فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، لیکن لوگ جو تھے ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے تھے. فرجع، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہوئے. ورجعت معه الثانیۃ، اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ واپس آیا. حتی بلغ باب حجرتی عائشہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے حجرے تک پہنچ گئے. فرجع ورجعت معه فاذا هم قد قاموا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹا. تو جب ہم واپس آئے دوبارہ، قد قاموا، تو اب وہ لوگ اٹھ چکے تھے، اب وہ لوگ چلے گئے تھے. رائٹ. فضرب بینی و بینہ سترا، سیدنا انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکایا. وَأُنزِلَ الْحِجَابِ، اور حجاب کی آیات نازل ہوئیں. رائٹ. یعنی اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لٹکایا اپنے دروازے پر اور حضرت انس کو روکا کہ وہ اب گھر کے اندر نہیں جا سکتے بغیر اجازت، اس سے پہلے تک کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چلے جاتے تھے اور خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں. لیکن اب حجاب کا حکم آ گیا تھا اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح گھر میں نہیں جا سکتے تھے. رائٹ. تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ ایگزیکٹلی جانتے تھے کہ حجاب کی آیات جو تھی وہ کس موقع پر اتری اور اس کی اپلیکیشن کس طرح سے ہوئی. اور جب میں کل یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہو رہی تھی کہ اب آج اگر ایسا ہو کہ کوئی بچہ کسی فیملی میں بچپن سے آتا ہو اور اب وہ پیوبرٹی کی ایج پہ آ گیا ہو، اور اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق روکا جائے کہ بھئی اب یہ بچہ جو ہے بغیر اجازت اندر نہیں آئے گا، اب اس کو اسی طرح اجازت لینی پڑے گی جیسے کوئی اور اندر آنے کے لیے اجازت دیتا ہے، اور خواتین جو ہیں گھر کی خواتین اب اس بچے سے حجاب کریں گی. تو میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کچھ کہیں گے. رائٹ. لیکن ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہی صحابہ کرام نے نہ ہی خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، اور نہ ہی سیدنا انس نے ایسی کوئی بات فرمائی. کیسی؟ کہ بھئی یہ بچہ تو بچپن سے آتا ہے، ہم نے تو اس بچے کو اتنے چھوٹے سے دیکھا، یہ بچپن سے آ رہا ہے اور اس میں کیا حرج ہے اب یہ بڑا ہو گیا تو، یا بچہ خود جو ہے وہ برا مان جائے کہ میں تو بچپن سے جا رہا ہوں اب کیا پرابلم ہو گئی. یا ارد گرد کے لوگوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپلائی کر لیا. رائٹ. تو یہ ہے دیکھیے ایمان کا تقاضا، یہ ہے طریقہ کار صحابہ کرام کا کہ کوئی بھی پریکٹسز اس سے پہلے وہ کر رہے ہوتے تھے، کسی بھی روٹین پر ہوتے تھے، کوئی بھی طور طریقہ ہوتا تھا، جو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا تھا وہ فوراً اس کو ایز اٹ از اپلائی کر لیتے تھے. ان میں سے کسی کو آکورڈ نہیں لگی یہ بات کیا ہے جو بچہ بچپن سے آ رہا تھا اب ہم اس سے پردہ کریں. ہم تو خواتین کتنی دیکھیے اس کے اوپر باتیں کریں، اور حجاب کے حوالے سے تو بہت ہی پرابلم ہے یہ کہ گھروں کے اندر نان محرمز کا آنا بغیر اجازت کے، یا خواتین کا پردہ نہ کرنا ان سے. ہمارے گھر میں تو یہ کتنا عام ہے نا کہ ایون جو لوگ عبایا وغیرہ بھی پہنتے ہیں ان کے گھروں میں بھی لوگ نان محرم جب آتے ہیں تو خواتین جو ہیں وہ حجاب نہیں لیتی یا ان کو الگ سیپریٹ نہیں بٹھایا جاتا. تو یہ ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں فرق کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے وہ اس کو اپلائی کر لیا کرتے تھے. اور وہ لوگ بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے اور بہت ہی زیادہ ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ تھے اور ریئلسٹک لوگ بھی تھے، اور ان کا ایمان سچا تھا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات، خاص طور پر حجاب کے احکامات کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت ہی انٹیلیجنٹ کوئی ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ حکم جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور یا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے. رائٹ.
تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. وی ہیو 2 minutes. اگر آپ آج جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی انسپریشن ہے، کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں تو دس از یور ٹرن. ریز یور ہینڈ سو دیٹ آئی کین unmute your mic. جی ارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استادہ بہت جزاک اللہ خیر. آئی تھنک ہر کلاس میں ہم اتنا کچھ سیکھتے ہیں، بٹ کچھ میں آج مجھے بہت دل سے خوشی ہو رہی تھی جب آپ بتا رہی تھیں اباؤٹ دا پریکٹسز وچ آر کامن ان آر ہاؤس ہولڈ، جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھی، جو ابھی بھی ہو رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ جیسے اور بھی لیگسیز ہیں نا زندگی میں، کہ جو ہم اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھتے ہیں and then we follow their footsteps is one of the thing which I want to share, you know, which I feel really proud کہ میرے پیرنٹس نے ہمیشہ نا اپنے جو باورچی تھے نا ان کو ہمیشہ کہا ہوا تھا کہ آپ پہلے کھانا کھائیں گے. And that happens till today, and I feel کہ اس میں اتنی برکت ہے and they feel so humble and they feel more like this, you know, they feel really good about themselves and they have, and that's why maybe they stick with our family for generations now that their children are getting married. آپ سوچئے کہ وہ کتنا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ this very nice feeling of having, you know, your old servants, جو کہ you don't even call them servants, you call them by their names, and that's also an اخلاق. and جو آپ نے اخلاق کی بات کی تھی کہ وہ جو آپ نے حدیث کوٹ کی کہ you know when you آپ کھانا سرو ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ جس نے کھانا بنایا ہے. یہی کانسیپٹ میرے my mom also had کہ who has cooked food for you, why shouldn't he have food first, ہے نا. اس میں ایک وہ I think there is this compassion which, you know, we have been کتنے times ہم compassion کو سیکھ رہے ہیں کہ you know show compassion, and what the نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, you know, he himself is saying, you know, کہ یہ کرو. So ایک تو اخلاق and then you know the etiquettes اس سے بھی آپ کو وہ ہوتا ہے. And alhamdulillah, because I've been seeing this when I was a kid in my parents' house, then when I mashallah اب میں اپنی جو زندگی گزارتی ہوں تو I always make sure that whatever is cooked or whatever we have received from outside, so I serve my servant first, that they should eat it. And at times یہ ہوتا ہے کہ you know کہ I think لوگ تھوڑا سا نوٹ بھی کرتے ہیں that ان کو کیوں دے رہے ہیں پہلے نا, but کہ just کہ I want my children to also follow the same thing what I've been seeing and I've been practicing myself. کہ اور اس میں کتنا ایک وہ جو آپ نے spiritual آپ نے بات کی تھی نا, that you know your آپ کا جو you feel so satisfied by doing that, کہ دوسرا جو ہے who has worked for you, who's like پورا دن جو یہ لوگ کام کرتے ہیں جو آپ کے ہیلپرز ہیں, you know how much they deserve it, اس کو فیل کرنا. And that نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے, that is telling us کہ you know کیسے زندگی گزارنی ہے and how you should practice this. حالانکہ یہ these are not common practices, sorry to say, these are absolutely, you know, not the norm which we الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, but generally it's not been practiced in our houses, in our household. So and then also I personally feel کہ جو احسان ہے نا, احسان is to give more, you know. آپ نے جو سیلری کی بات کی کہ سیلری تو ٹھیک ہے سب دیتے ہیں, but اس کے بعد people نا I think they don't think کہ اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو you know you can give some gifts, you can آپ ایک چھوٹا سا کوئی مٹھائی کا ڈبہ یا you know کوئی ایک اچھا سا بیسیکلی ڈریس. وہ سب تو جی وہ سب تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, بٹ یہاں جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اس کو بٹھا کر کھلانا, یا بٹھا کے نہیں کھلا سکتے تو اس کو وہ جو لے کے آیا اس میں سے کھلا دو. جی 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 وہ جی سب آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس میں ہے, لیکن جو اصل, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں جن فیملیز میں بھی, جیسے آپ کی فیملی میں یا جس فیملی میں بھی یہ پریکٹسز ہیں موجود کہ وہ اپنے سے پہلے سرونٹس کو کھلاتے ہیں, تو اب ان میں ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ ساتھ بھی بٹھا کر کبھی کھلا لیا جائے. جی بالکل اس سے ایبسولوٹلی. فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے, کیونکہ بہت دفعہ بہت خاندانوں کے اندر یہ پریکٹسز ہوتی ہیں لیکن وہ چیز ہائی لائٹ نہیں ہوتی کہ یہ سنت ہے, رائٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خاندانوں کی روایات ہیں تو ہم اس کو کیری کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو, یقیناً وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ اس کو اور کلیئرٹی کے ساتھ کر لیں کہ وائی وی آر ڈوئنگ دس,
کہ رسول اللہ جی صلی اللہ بالکل علیہ وسلم کی سنت ہے، تو بالکل، اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. پھر وہ سب کے مائنڈز میں بھی رہے گی، اور اس کو کرنے کے لیے ایک بہت اسٹرانگ موٹیویشن ہم سب کے پاس موجود رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو میں آپ سب سے کہوں گی کہ جن کی فیملیز میں بھی یہ پریکٹسز ہیں کہ آپ اپنے کھانے سے پہلے سرونٹس کو کھانا سرو کرتے ہیں، تو ان میں اب ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانے کا انتظام رکھنا چاہیے. یعنی اگر ڈیلی نہیں بھی ہو سکتا تو کبھی کوئی ایسا اوکیزن ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سرونٹ کے ساتھ، آپ اپنی میٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھا لیں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ تھوڑے سے شائع ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ امبیرس ہوں گے، تو فائن، پوری فیملی کے ساتھ تو آف کورس نہیں بٹھا سکتے ہم خواتین کو، کیونکہ ہمارے اور بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں، تو لیکن ہم خود تو ان کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کھانا ضرور کھا لیں. اور وہ کیوں کریں ہم؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کوئی اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتا تو پھر وہ یہ کر لے. یعنی پہلے درجے پر تو وہی مطلوب ہے کہ ہیوملٹی ہمیں سے ہر ایک کے اندر اتنی ہو کہ ہمیں اس بارے میں کوئی آکورڈ فیلنگز نہ ہوں. رائٹ. جزاکم اللہ ارم کہ آپ نے یہ بتایا. اللہ تعالیٰ ان تمام گھرانوں میں جہاں پر ایسی پریکٹسز ہوتی ہیں، ان سب گھرانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دے، اور ان کو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپریشیٹ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے، ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.